ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے، لامحدود درود پاک حضور سرور عالم سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اس کے بعد زیب مسند صدارت عکس جمال حضور سیدی ضیاء الامت حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ابوالحسن شاہ صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محفل برادر مکرم خطیب شہید حضرت علامہ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب زید شرفکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آپ اور میں دارالعلوم ضیاء القرآن کے بچوں کی دستار فضیلت کی بابرکت محفل بعنوان فکر آخرت اس میں حاضر ہیں۔ برادران اسلام، آپ کا اور میرا دو زندگیوں پر ایمان ہے۔ ایک زندگی آج گزار رہے ہیں یعنی دنیاوی زندگی، اور ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے جس پر ہمارا یقین محکم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت قائم ہوگی اور وہاں یہاں گزاری ہوئی زندگی کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ برادران اسلام، ان دو زندگیوں کا اگر آپ موازنہ کریں، اگر آپ ان کا کمپیریٹیولی مطالعہ کریں تو یہ زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اب اس تناظر میں آپ، میں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی اس زندگی کو آرام دہ، پرسکون، پرکیف بنانے کے لیے رات دن تگ و دو کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری دوڑ یہ ہے کہ ہماری زندگی آرام دہ ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے، اس میں ہمیں اتنی سہولیات حاصل ہوں کہ لوگ ہم پر رشک کریں۔ برادران اسلام، اگر ہم اس زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے فکر مند ہیں اور صبح و شام دوڑتے ہیں تو اس زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا؟ اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ آئیے سنیے۔
ارشاد باری تعالی فرمایا کان مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر۔ یہ زندگی جو 60-70 سال ہے، آج ایوریج ایج 70 سال ہے، تو جو زندگی چلو 70 نہیں 100 سال کر لیں، 150 سال کر لیں، 200 سال کر لیں، اس زندگی کا اس زندگی سے کیا مقابلہ ہے جس کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر۔ آج ہر کوئی ہم میں سے اس زندگی کو پرکیف بنانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ڈپلومے حاصل کرتے ہیں، ہزاروں روپے بچوں کی تعلیم پر لگاتے ہیں، بلکہ لاکھوں روپے کے اخراجات برداشت کر کے یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں کہ بچے کو کوئی اور اعلیٰ عہدہ مل جائے، کوئی انتہائی باعزت نوکری مل جائے۔ لیکن برادران اسلام، یہ عمر زندگی جتنی بھی لمبی ہو، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے خود سوچیں۔ یہاں کے 50,000 سال اور وہاں کا ایک دن۔ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ ادھر توجہ دے گا یا ادھر؟ اور آج جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آپ غور فرمائیے، آج کثیر ہمارے معاشرے میں مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا آذان کے بعد غور کریں اور سوچیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ یہ ہمارا انداز حیات ہے، ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن علم و حکمت کے منبع ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سالار اعلیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، میں آپ کی وہ نظر کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں قد ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ۔ لوگوں، زندگی بھی، یہ دنیاوی زندگی بھی چل رہی ہے، آخرت بھی چل رہی ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی کی پیٹھ ہماری طرف ہے، ہم سے دور جا رہی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیاوی زندگی چل پڑی ہے لیکن پیٹھ ہماری طرف ہے، منہ ادھر ہے، یعنی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ آج جو آپ کی میری عمر ہے وہ کل سے کم ہے، آج ایک دن کم ہو گیا، ہر آنے والا دن آپ کی اور میری زندگی میں کمی کر رہا ہے، یعنی دنیاوی زندگی روٹھ کر دور جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور حضرت علی فرماتے ہیں آخرت آ رہی ہے، منہ ہماری طرف ہے، ہر دن آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ فرمایا دونوں زندگیاں محو سفر ہیں، لیکن وَلِكُلٍّ مِّنْهَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے، کچھ دنیا کے بیٹے، کچھ دنیا کے پجاری، کچھ آخرت بنانے والے۔ مولا علی کہتے ہیں دونوں کے بیٹے موجود ہیں، دونوں کے لوگ موجود ہیں۔ آپ حضرت علی کے ارشاد کی روشنی میں ذرا اپنا جائزہ لیں۔ لیکن حضرت علی نے کرم کیا، فرمایا لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ علی کی بات مانو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا کے پجاری نہ بنو، دنیا کو مدعا نہ بناؤ، دنیا کو مقصود زندگی نہ بناؤ، ولیکن کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو۔ تمہارا ہر عمل گواہی دے یہ مسافر آخرت ہے، یہ آخرت کا چاہنے والا ہے۔
اس کا ہر عمل آخرت کو دنیا پر مقدم کرتا ہے. اور انتہائی حکمت بھری بات آخر میں حضرت علی نے کی، فرمایا الیوم العمل بلا حساب. آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں. آج کوئی حساب نہیں. مالک بلا حساب رزق دے رہا ہے، بلا حساب نعمتیں دے رہا ہے. کافروں کو بھی مل رہی ہیں نعمتیں، نافرمانوں کو بھی مل رہی ہیں، اللہ کے باغیوں کو بھی مل رہی ہیں، نیکوں کو بھی مل رہی ہیں. فرمایا یہاں حساب نہیں، یہاں عمل ہے. وغدن الحساب والا عمل. کان کھول کر سن لو، جب قیامت آ جائے گی پھر حساب ہی حساب دینا. زندگی کا حساب، صحت کا حساب، بختوں کا حساب، اللہ نے جو وسائل حیات دیے ان کا حساب، اللہ نے جو دنیا میں ریسپیکٹ، عزت، ریگارڈ اور مقام دیا اس کا امتحان. یوم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے. حضرت علی مرتضیٰ نے کس حکیمانہ انداز میں ہمیں سمجھایا. فرمایا لوگو دنیا بھی چل رہی ہے، آخرت بھی چل رہی ہے، لیکن دنیاوی زندگی تم سے دور جا رہی ہے، دن بدن کم ہو رہی ہے، آخرت تیرے قریب آ رہی ہے. لہذا آخرت کے بندے بنو، آخرت کماؤ. یہی میرے رب کریم نے فرمایا، جس کی روشنی میں حضرت علی اور رسول گرامی نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچے میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وہاں تو جانا ہی جانا ہے، چاہیں نہ چاہیں ایک دن موت آئے گی. موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے. اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے. آج ہر بات میں اسپیشلائزیشن، ہر بات میں پروٹوکول خاص لوگوں کو ملتا ہے، لیکن موت کے سامنے کوئی خاص نہیں. بڑا ہے یا چھوٹا، شاہ ہے یا گدا، امیر ہے یا غریب، عالم ہے یا جاہل، ہر کوئی مجبور ہے. موت کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور آخرت میں جانا ہوگا. اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آج ہر بندہ سوچے کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا. یہاں پر غد کا لفظ اللہ کریم نے قیامت کے لیے استعمال کیا. عربی زبان میں آنے والے کل کو غد کہتے ہیں. انشاءاللہ کل ہفتہ ہوگا، آنے والا کل 10 اکتوبر ہوگی، لہٰذا وہ کل ہے جو کل آئے گا، جسے انگریزی میں ٹومارو کہتے ہیں، اسے عربی میں غدن کہتے ہیں. فرمایا لوگوں کل کے لیے آگے کیا بھیجا. مفسرین کرام نے فرمایا اللہ نے قیامت کو کل سے تعبیر کر کے عقل انسانی کو جھنجھوڑا. نادان یہ نہ سمجھ ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی تو میرے بختوں کے عروج کا دور ہے، مجھے کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں، فرمایا اگر عقل ہے تو سمجھ لو دنیاوی زندگی آج ہے اور قیامت کل کی طرح تیرے سر پر آ گئی. انتہائی قریب آ گئی ہے قیامت. گویا بتایا اگر اللہ کریم کے قرآن میں غور کرو گے سمجھ جاؤ گے آج ہے یا آنے والی رات. یوں جلدی کرو. یہی وجہ ہے صحابہ کرام آخرت بنانے کے لیے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے، ایک ایک دن کی قدر کرتے تھے. آج ہم ہیں، اللہ نے ہر نعمت دی، لیکن آپ غور فرمائیں، میں کچھ نہیں کہتا، بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. برادران اسلام ہم سوچیں، میں اور آپ کیا ہم نے آخرت کو مقدم کر رکھا ہے یا دنیا کو؟ اللہ کریم نے فرمایا ہر بندہ سوچے میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے. بزرگ کہنے لگے حضرت میں بوڑھا آدمی ہوں،
رات گھر والے سو جاتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے موت یاد آتی ہے، اور ساری رات میں ستارے گنتے اپنی سوچوں کے ادھیڑ بن میں رات گزار دیتا ہوں، مجھے جوں موت یاد آتی ہے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی تعویذ عطا کر دیں تاکہ میرے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے۔ لیکن وہ جن کے پاس آئے تھے وہ سچے اہل اللہ تھے، سچے اللہ والے تھے، وہ پیسے بٹورنے والے تعویذ دینے والے نہیں تھے۔ فرمایا بابا جی بیٹھ جائیں، پہلے ایک میری بات کا جواب دیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا بات۔ کیا حضرت؟ فرمایا آپ کے دو گھر ہیں، ایک گھر میں کوئی سہولت نہیں، نہ سایہ ہے، نہ آرام کے لیے چارپائی ہے، نہ وہاں پینے کے لیے پانی ہے، نہ اس مکان سے ہوا کا گزر ہے۔ ایک مکان ہے جس میں کوئی زندگی کی سہولت نہیں، اور دوسرے آپ کے مکان میں ہر سہولت موجود ہو، آپ کس گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ کہنے لگے حضرت صاحب اس گھر میں رہنا پسند کروں گا جہاں ہر سہولت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس آپ کا یہی تعویذ ہے، آپ نے اس دنیا والے گھر کو آباد کر رکھا ہے، آخرت والے گھر کو ویران کر رکھا ہے۔ اب جب موت یاد آتی ہے، آخرت جانے کی تیاری یاد آتی ہے، وہ گھر تیرا ویران ہے، اس میں کوئی تو نے چیز نہیں بھیجی، بس یہی تیرا تعویذ ہے۔ آج سے جاؤ یہاں رہ کر اس گھر کو آباد کرنا شروع کر دو، جوں وہ گھر آباد ہوتا جائے گا دل موت کے خوف سے آزاد ہوتا جائے گا۔ یا رسول اللہ، برادران اسلام میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل مندی یہ نہیں کہ اس چند روزہ گھر کو بسائیں، اس میں ٹائلیں لگوائیں، اس میں ایئر کنڈیشن لگوائیں، ہر ضرورت گاڑی ایئر کنڈیشن والی، مکان ایئر کنڈیشن والا، ہر سہولت یہاں مہیا کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، یہ فکر کرتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں، چاروں کی کوٹھیاں الگ الگ ہونی چاہیے، اس دنیا کی فکر ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ آئیے اللہ کریم نے فرمایا سوچو کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آج ہم اس بات میں محو ہیں، ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، بس توبہ کر لیں گے، جب کمر جھکے گی تو مسجد جا لیں گے، جب بال سفید ہوں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زندگی پر کتنا اعتماد ہے؟ بالآخر فرمایا لوگوں زندگی پر تو اتنا اعتماد بھی نہیں کہ جو سانس نیچے گیا ہے واپس آئے یا نہ آئے۔ اور آج ہم اس دنیاوی زندگی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے علامہ عتیق الرحمن صاحب اور صاحب نظر علماء ایسی تقاریر کرواتے ہیں، ورنہ کون یہ باتیں سنتا ہے؟ لیکن آج کل فکر الحمدللہ اجاگر ہو رہی ہے۔ تو آئیے برادران اسلام قرآن کریم کی رہنمائی میں اپنی آخرت کی فکر کریں، ہر دم آخرت بسانے کے لیے تگ و دو کریں۔ آج جاگیں، جوانی میں سفر کریں، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جن کا سفر لمبا ہونا وہ جلد گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ اہل رکن گرد و نواح والے شام کے بعد گھروں سے چلے ہوں گے، میں جمعہ پڑھ کر نکلا، میرا سفر لمبا تھا آپ کی نسبت۔ جتنا سفر لمبا ہے اتنی جلدی تیاری کرو۔ اور قبر قیامت کا سفر کتنا لمبا ہے، آپ اور میں قبر قیامت کے مسافر ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ اہل اللہ کے پاس بھینس کے لیے تعویذ لینے نہیں جاتے تھے، یہ نہیں دعائیں کروانے جاتے تھے جی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی دعا کریں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کروائیں ضرور دعائیں،
لیکن ٹارگٹ اور مقصد یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد ہوتا تھا کسی اہل دل کی بارگاہ میں جائیں، دل زندہ ہو جائے، کچھ روشنی مل جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے سوچا چلو علی المرتضیٰ معرفت کی دنیا کے بادشاہ ہے، حضرت علی کی خدمت میں جاتا ہوں، رہنمائی لیتا ہوں، حضرت علی کا مہمان بنا، آپ کے پاس ٹھہرا، کہتا ہے کہ حضرت علی میرے پاس تھے، عشاء پڑھ کر میں تھکا ماندہ تھا، سو گیا، حضرت علی بیٹھے ہیں، میں سو گیا۔ کہتا ہے لوگوں جب سحری کا وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اور دعائیں مانگنے لگے، تو سحری کا ٹائم تو وہ ہے جب رحمت کے دروازے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن تے کھلا ہے دروازہ۔ علامہ اقبال فیلسوف اسلام بولے، ترجمان حقیقت بولے، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اقبال کہتا ہے عطار ہوں، امام غزالی ہوں، امام رازی ہوں، جس کو جو ملا سحری کے وقت آہوزاری کرنے میں ملا، جب سحری کا وقت آتا ہے تیرا میرا مہربان رب کریم رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم تیار ہیں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، حل من مبتل فاعافی، ہے کوئی جو مبتلا مصائب ہو، مبتلا غم ہو، آئے ہم کرم فرمائیں گے۔ وہ کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میرے پاس تہجد پڑھنے کے بعد جب دعاؤں میں مصروف ہوئے تو حضرت علی کے رونے نے مجھے جگا دیا۔ میں جاگا تو دیکھتا ہوں حضرت علی نے اپنی داڑھی مبارک پکڑی ہوئی ہے۔ آج جتنا بڑا محب علی ہے اتنا بڑا داڑھی کا دشمن ہے۔ حضرت علی کی محبت کی شناختی یہ بنا لی گئی ہے کہ داڑھی مون ہوگا، بس علی علی کے نعرے ہر جانب لگ رہے ہیں، لیکن حضرت علی والا کام بھی تو دیکھے نا، بالکل تازہ داڑھی مڑا کر آتا ہے ہمارا نعت خوان، اور حضرت علی کے قصے پڑھتا پڑھتا مجمع گرما دیتا ہے، میری جان علی، میری آن علی، میری زندگی علی، میری حیات علی۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا اس کا کردار بھی حضرت علی سے ملتا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کی اتنی بھاری داڑھی تھی، کان تملا صدرہ، حضرت علی کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھر دیتی تھی۔ کہتا ہے حضرت علی نے اپنی داڑھی مبارک پکڑی ہوئی ہے اور سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، ادھر علی مرتضیٰ ہے، ادھر رب دو جہاں کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ مولا علی رو رو کر عرض کر رہے ہیں، دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، یا رب العالمین السفر طویل والزاد قلیل والعبد ضعیف وانت یا رب کریم۔ کیا حضرت علی کہہ رہے ہیں؟ وہ سحری کی سنہری گھڑیاں، وہ سحری کی نور افزا گھڑیاں، مولا علی رو رو کر مالک کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک سفر طویل ہے، علی کے پاس ذات راہ قلیل ہے، سفر طویل ہے، ذات راہ قلیل ہے، والعبد ضعیف، بندہ تیرا بڑا کمزور ہے، وانت یا رب کریم، مالک تو ہی کرم کرے گا۔ رکن والو، اگر اولیاء کے بادشاہ کی زاریوں کا یہ عالم ہے آخرت کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے، تو بتائیں ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ہم مست ہیں، ہمیں تو نعت خوان نے بتا دیا قبر جانے نبی جانے، بس ہم مست ہیں،
جانے یادی نعرہ لگایا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اہل اللہ کی صحبت، نہ اللہ کے بندوں کی نسبت، نہ علماء ربانی کی محفل میں جانا کہ دل میں رقت پیدا ہو، خدا را یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آج آخرت کی فکر کریں، آج فکر بیدار کریں گے۔ خدا کی قسم ہم لوگ تو آج حضرت علی کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، حضرت علی ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بادشاہ ہیں نا، ہمارے بندہ نواز، اس لیے میں آپ کی باتیں زیادہ بتاتا ہوں۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ آج مل کر سنی شیعہ مولا علی کا نام لیتے ہیں، خدا را یہ فرقہ بندی چھوڑے، مل کر مولا علی کا دامن تھام۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حضور والا میرا دل سخت ہو گیا ہے، آج ہمارے دل بھی سخت ہیں، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، دکان کھلی ہے، کاروبار جاری ہیں، معاملات زندگی جاری ہیں، اللہ کو رزاق ماننے والا شٹر ڈاؤن نہیں کرتا۔ اگر دکان بند کر کے نماز پر جاؤں گا میرے گاہک چلے جائیں گے۔ نادان تمہیں یاد نہیں جب ماں کے پیٹ میں تھا کون پال رہا تھا؟ کبھی سوچا آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ لیکن یہ بھی بات ہے کہ یاد دلانے والا کوئی نہیں۔ کرونا کے دنوں میں اپنے گاؤں میں زیادہ رہا، الحمدللہ حضور ضیاء الامت کی جوت لگی ہے، ہر دم فکر رہتا ہے کہ دوستوں کی اصلاح کیسے کریں۔ میں مسجد میں جا رہا تھا، دکانیں کھلی تھیں، ایک دوست کی دکان پر میں چلا گیا، اسے یہی بات بتائی، اس نے قریش صاحب آج کے بعد میری دکان اذان کے بعد جماعت سے 15 منٹ پہلے انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ کوئی دعوت دینے والا نہیں، ہم سٹیج پر تو بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں، عمل کی دنیا میں نہیں اترتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں وہ آدمی آیا، حضور میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اے دلوں کے طبیب کوئی نسخہ، آج آپ اور میں تو مادی دنیا کے نسخے لینے جاتے ہیں، ضرور جائیں، ہماری ضرورت ہے، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو آخرت کی طرف، اسلام صرف کہتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو قابل اعتراض بات ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اگر دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ گے سمجھ لو کامیاب ہو رہے ہو۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے پیر دوم حضرت خواجہ حسن بصری آپ فرماتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ جنہوں نے دنیا کے لیے آخرت کو بلا دیا، یہ بھی ناکام ہے، اور ایک وہ جو آخرت کے نام نہاد نام پر دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، جی چلہ لگائیں، جہاد پر جائیں، نہ بیوی کی فکر، نہ بوڑھے ماں باپ کی فکر، نہ اولاد کی تربیت کی، یہ دین کے لیے نکلے ہیں، بس نکلے ہیں۔ بھائی بتاؤ، ادھر تو دین پھیلانے نکلے ہو، تیرے بچوں کو پروان چڑھاتے ہوئے دین کی تربیت کم ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں، بعض دنیا کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور بعض آخرت کے نام پر نام نہاد آخرت کے پجاری دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں لوگ ناکام ہیں۔ کامیاب حضور کون ہے؟ فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں رہے، اپنی آخرت کا خیال رکھے، ہر معاملے میں اپنی آخرت کو مقدم کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی کی بارگاہ میں وہ آدمی ہے، کہنے لگا حضرت میرا دل سخت ہے، چیز بتائیں میرا دل نرم ہو جائے۔ بعض روایات میں 2 چیزیں حضرت علی نے بتائیں، بعض میں 3 آپ نے بتائی۔ آپ نے پہلی چیز بتائی، آپ نے فرمایا یتیم ملے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ کیا تعلیم ہے ہمارے بزرگوں کو! صرف مصلی اور تسبیح دین نہیں، معاشرے کے گرے ماندوں کا سہارا بننا بھی دین ہے۔ مولا علی نے فرمایا یتیم کے سر پر پیار کا ہاتھ رکھا کرو، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے۔ آپ آزما کر دیکھیں، پہلا نسخہ چشتیوں کے پیر کا۔ دوسرا فرمایا سمجھ کر قرآن پڑھا کرو،
جب سمجھ کر قرآن پڑھو گے تمہارا دل نرم ہوگا۔ آج ہماری غالب اکثریت کو قرآن نہیں آتا۔ میں ان بچوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے سینے میں قرآن سمویا، لیکن اسے صرف الفاظ یاد نہ رکھیں، اسے یاد بھی رکھیں، سمجھ کر بھی پڑھیں۔ اللہ کی قسم جب بندہ سمجھ کر پڑھتا ہے جو مقام ملتا ہے، سنیے میرے رسول گرامی نماز سے پہلے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو حضور دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ حضور کا ایک صحابی مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جوان انصاری یہ تلاوت کر رہا تھا، تھوڑی اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، سورہ الرحمن پڑھ رہا ہے۔ جب یہاں پہنچا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، جو باپ کو اولاد بھلا دے گا، جو ماں کو دودھ پیتا بیٹا بھلا دے گا، ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا۔ جب وہ سخت دن آئے گا، یہ بڑا آسمان یوں سکڑ جائے گا جیسے سرخ چمڑے کو آگ لگائی جائے تو سکڑ جاتا ہے۔ جب صحابی قیامت یاد کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا تو نوجوان صحابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رسول رحمت کے قدم رک گئے۔ میرے نبی رحمت نے داد دیتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان انصاری، تیرے رونے نے تو خدا کے ملائکہ کو بھی رلا دیا ہے۔ تیری رکت کے اثر کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ تیرے رونے پر رو رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی تیری کیفیت میں ڈھل گئے۔ یہ ہے بندہ مومن کہ جب اس پر رکت طاری ہوتی ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہی بات حضرت علی نے فرمائی، سمجھ کر قرآن پڑھو۔ آج ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ الحمدللہ میں اس سال تو کورونا کی وجہ سے نہیں ہمارا اعتکاف ہو سکا۔ پنڈادن خان میں ہم اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں اور الحمدللہ کثیر نوجوان ہوتے ہیں، 150 کے قریب بچے ہمارے پاس اعتکاف بیٹھے۔ ہم نے 1 گھنٹے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کا پیریڈ لگا۔ فجر کے بعد انہیں قرآن پڑھاتے، جو پڑھے ہوئے ان سے سنتے، جو نہیں پڑھے ہوئے انہیں پڑھاتے۔ بڑا دکھ ہوا، میٹرک پاس بچہ، ایف اے پاس بچہ، جب پوچھا قرآن آتا ہے تو کہتے نہیں آتا۔ سوچے نا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہم دنیا کے بیٹے ہیں یا آخرت کے؟ بیٹا ایف ایس سی ہو، بیٹا بی ایس سی ہو، لیکن اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، بتاؤ ہم دنیا دار ہیں یا آخرت کے جانے والے؟ حضرت علی نے فرمایا قرآن سمجھ کر پڑھا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں جو بات آئی اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اور دوسری بات فرمائی موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اسے آخرت یاد رہتی، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور فرمایا جن کے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جن کے دلوں میں نرمی آتی ہے ان پر مالک بھی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ ہر بندہ سوچے میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، میرا شعار زندگی کیا ہے، میں دنیا بنا رہا ہوں یا آخرت بنا رہا ہوں۔ لیکن برادران اسلام اگر آخرت کو مقدم کریں گے یہی عقل مندی ہوگی۔ فرمایا ہر بندہ سوچے، آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، برائے نام نہیں، آخرت کی فکر ایسی کرو جس میں اللہ کا ڈر، اللہ کی بارگاہ میں تقوی، خدا کا خوف شامل ہو۔ جب بندہ اللہ کے خوف میں لرزتا ہے نا، اسے گناہ یاد آتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف میں کانپتا ہے اس کے بدن سے گناہ یوں گرتے ہیں جیسے ساون کے موسم میں درختوں کے پتے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، ایسے اس کے بدن سے گناہ گرتے۔ لیکن آج جیسا کہ ابھی میں نے سرکار کے ایک صحابی کی بات آپ کے سامنے کی، بہرحال فرمایا آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آج آپ اور میں یہاں سے
اس کانفرنس کی سوغات لے کر جائیں، اپنے دل کے اندر سوچیں کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اور ہم آخرت کے لیے کتنے سیریس ہیں۔ آج یقین جانیں ہمارے معاملات یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا مقدم ہے۔ میں عموماً مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جنازوں میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند بندے پڑھ لیں تو فرض ادا ہو گیا، لیکن چودھری صاحبان وڈیرے دوڑ دوڑ کر ملتے ہیں جنازے سے۔ پوچھا جاتا ہے آپ کی شان کے خلاف ہے دوڑنا؟ کہتے ہیں جنازہ میں شامل ہونا، اگر رہ گئے تو برادری ناراض ہو جائے گی۔ جنازے میں دوڑ کر ملتے ہیں کہ برادری ناراض نہ ہو جائے۔ فرض عین فرض نماز، نماز فرض عین ہے، اس میں مسجدیں خالی ہیں کیونکہ اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں۔ صحابہ کرام کا انداز حیات آخرت کے بارے میں کیا تھا؟ صحابہ کیسے سوچا کرتے تھے؟ ہر معاملے میں آخرت کو مقدم کرتے، ہر معاملے میں آخرت کو مقدم کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز جب شام کو لیٹتا ہوں بستر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قبر میں لٹا دیا گیا۔ سوتے ہم بھی ہیں، سوتے وہ بھی تھے، لیکن فرق ہے سونے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں لیٹتا ہوں میں سمجھتا ہوں مجھے قبر میں لیا گیا، اور میں صبح سے لے کر شام تک اپنے دن بھر کے اعمال کو آنکھوں کے سامنے گھماتا ہوں، سوچتا ہوں، اپنی ذہن کی سکرین میں دن بھر کے اعمال لاتا ہوں اور سوچتا ہوں عمر کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا جس سے آخرت خراب ہو جائے۔ ہر روز یوں جناب فاروق اعظم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس انداز میں آپ بستر پر جاتے ہیں۔ اگر یہ انداز احتساب ہو جائے، خود اگر اپنا احتساب کرے، خود اگر اپنا محاسبہ کریں، اوروں کو ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اگر خود ہم اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ کہیں میں آخرت تو نہیں خراب کر رہا، لیکن ایسی آخرت کی سوچ کرنے والا انسان کس حال میں دنیا سے گیا۔ یہ بات جو اگلی میں عرض کر رہا ہوں شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، سنی حضرات کی کتابوں میں۔ کیا بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، مدینہ اشکبار ہے، آج امام عادل دنیا سے چلا گیا۔ آج اسلام کی شوکت، اسلام کی عظمتیں دینے والا جناب عمر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر کے گھر میں لوگوں کا جم گھٹائے، حضرت عمر کو نہلا کر کفن پہنا دیا گیا اور لوگ حضرت عمر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ شاید عمر کے بعد ایسا امام ملے نہ ملے، ایسے امام عادل کا جاننا جس نے 24 لاکھ مربع میل پر اللہ رسول کا پرچم بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخصیت پیچھے سے آئی، لوگوں کو ہٹاتے آ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، لیکن چہرے پر کپڑا ہے۔ ہٹا کر جب حضرت عمر کی میت کے قریب پہنچے، حضرت عمر کو کفن پہنا دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ شخصیت لوگوں کو ہٹاتی آگے بڑھ رہی ہے اور حضرت عمر کے قریب پہنچ کر کہتی ہے یا اللہ جیسے عمل یہ کفن والا لے کر آ رہا ہے، کاش علی بھی ایسے عمل لے کر تیری بارگاہ میں آئے۔ اللہ یا رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ بزرگ کہہ رہے ہیں اے اللہ کاش جیسے یہ کفن والا آدمی عمل لے کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، کاش میں بھی ایسے اعمال لے کر آؤں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے جو حضرت عمر کے اعمال پر رشک کر رہا ہے اور عمر جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر جانا پسند کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں جب ان کے منہ سے کپڑا ہٹا کوئی عام آدمی نہیں ہے، فَإِذَنْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،
حضرت عمر کے اعمال پر رشک کرنے والا انسان مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، تاجدار حلت ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ آج تو دنیا اس پر پیسے بٹور رہے ہیں، اور آج جو صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں ان کے ضمیر پر میں دستک دے کر سوال کروں گا، اپنے ضمیر سے پوچھو جس کے اعمال پر رشک مولا علی کرے اس عمر کے نام آئے اعمال کا عالم کیا ہوگا، اس عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ مولا علی سے تو پوچھیں۔ آج حضرت صدیق اکبر پر زبان درازی ہو رہی ہے، اور عمران حکومت بے حس ہو چکی ہے، غیرت تک نہیں کہ رسول اللہ کے جان نثاروں پر زبانیں کھولی جا رہی ہیں۔ میں نے جمعہ پر بھی کہا، عمران خان تیری حکومت کا سورج ڈوب سکتا ہے، صحابہ کی عزت کا سورج نہیں ڈوب سکتا۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے امت کو قرآن منتقل کیا، دین منتقل کیا۔ ان لوگوں کی عزتیں کبھی کوئی چاند پر جو تھوکتا ہے تھوک اس کے منہ پر آتی ہے۔ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے والے خود ناکام ہوں گے، خود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیں، بالکل میں یہ بات علی وجہ البصیرت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی وہ لوگ جو صحابہ پر زندگی میں تبرہ بازی کرتے تھے ان کی موت بڑی بھیانک ہوتی۔ ہمارے شہر میں ایک ڈگری کالج میں پروفیسر ہیں، وہ مجھے قسم اٹھا کر کہنے لگے، ہمارے محلے میں ایک آدمی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا تھا، اللہ نے اس پر ایسا نزع کا مشکل مرحلہ طاری کیا کہ 3 دن پورا محلہ اس کی ذلت والی آوازوں سے پریشان۔ لیکن میں کر رہا ہوں جناب فاروق اعظم کی عظمتیں یا صدیق اکبر کی عظمتیں پوچھنی ہے تو مولا علی سے پوچھیں۔ حضرت شاہ نصیر الدین گولوی نے کہا تھا، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کے کتنے عظیم تھے صدیق۔ علی سے پوچھ کے کتنے عظیم تھے فاروق۔ مولا علی کہہ رہے ہیں، یا رب العالمین، جب علی کل قیامت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو اے میرے مولا مجھے ایسا نام آیا مال ملے جو عمر لے کر آ رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا انداز فکر آخرت کے لیے۔ جب زندگی کے ایک ایک رات، ایک ایک دن محاسبے اور احتساب کے ساتھ گزارا، اللہ نے ایسی اعلیٰ موت عطا کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی عمر 60 سال سے ابو ہے، امیر المومنین ہے، آپ کا معمول مبارک تھا۔ آپ تہجد کے بعد گھر سے نکلتے تو آواز لگاتے، خدا کی قسم دیکھیں مصطفیٰ کے تربیت یافتہ درویش کیسے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں لیکن محلوں میں آواز لگا رہے ہیں، ایوہ الناس الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں جاگو نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا ہوکا امیر المومنین دے رہا ہے۔ اے کاش میرے معاشرے کے وڈیروں کو یہ بات سمجھ آتی کہ دین کا ہوکا یا دین کی بات لوگوں تک پہنچانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ سردی کا موسم ہے، حضرت علی جب چکر لگا کر مسجد میں آئے، حضرت علی کا بدن کانپ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جو بدن مبارک پر لباس تھا وہ پرانا ہونے کی وجہ سے، گھسنے کی وجہ سے باریک ہو گیا۔ حضرت علی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ غلام نے عرض کیا، امیر المومنین بیت المال میں بہترین کپڑا آیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے بہترین گرم سوٹ تیار کر دیا جائے۔ آج کا حاکم ہوتا تو کہتا دیر نہ لگاؤ، لیکن جنہیں آخرت یاد ہے اس بات کو آپ
آپ میرے لیے اور اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا بیت المال میری ملکیت نہیں، میں مرضی کے لباس بناتا پھروں، یہ عوام کا بیت المال ہے۔ علی کو اتنا ہی حق ہے جتنا عام بندے کو حق حاصل ہے۔ اللہ یا رسول برادران اسلام، میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی مرتضیٰ نے ایک تو یہ جواب دیا، فرمایا بیت المال میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، جو میں مرضی سے استعمال کروں عوام کا ہے۔ دوسری بات فرمائی، فرمایا بیٹا میرے ٹھٹھرنے کو چھوڑو، دعا کرو اللہ آخرت بہتر کر دے، اس زندگی کو چھوڑو۔ یہ انداز تھا، ہر بات میں آخرت مقدم، ہر بات میں آخرت کی فکر۔ لیکن جب ان شخصیات کو موت آئی تو کیسی؟ جو آج آخرت کی فکر کرتے ہیں، خدا کی قسم دنیا سے مسکراتے جاتے ہیں۔ کس کیفیت میں دنیا سے جاتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کی موت کے وقت کیا آواز تھی؟ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے زخمی کر دیا تو حضرت علی کے منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے علی زندگی کی بازی جیت کر جا رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے۔ آج اگر آپ آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں گے، مثلا ہم لوگ غفلت شیار لوگ، لیکن اگر آخرت کی فکر کریں گے، آخرت یاد آئے گی تو توبہ کریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ وہ بندہ نواز ہے جو یہ نہیں کہتا کہ 80 سال کہاں رہا، 70 سال کہاں رہا۔ مالک کہتا ہے میرے بندے آ، مجھے عزت کی قسم موت نظر آنے سے پہلے جب بھی آ جائے گا ہم معاف فرما دیں۔ تو آج وقت ہے برادران اسلام، اس زندگی میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا اپنے معاملات چھوڑ دو، شادی نہ کرو۔ بعض جیسا میں نے حضرت خواجہ حسن بصری کا قول پیش کیا، بعض سمجھتے ہیں صرف 24 گھنٹے تسبیح پھیرنا، مسجد میں بیٹھے رہنا یہ آخرت ہے۔ نہیں، یہ بھی آخرت۔ آخرت وہ ہے جسے رسول اللہ نے آخرت قرار دیا۔ دنیاوی ذمہ داری ادا کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی آخرت ہے۔ کروڑوں سلام و آمنہ کے لال پر جنہوں نے ہماری دنیا کو بھی آخرت بنا دی۔ کیسے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ اب تجارت کرنے والے کو دنیا کہے گی جی دنیا دار ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہمارے امام صاحب نے دکان بنا لی ہے، اب بتائیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی دکان بنائی ہے تو واضح بات ہے کم تو لے گا، تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی، خود ہی مسئلہ حل کرو۔ تو میں نے کہا اگر پورا تو لے تو چپ، میں نے کہا اگر پورا تو لے تو، میں نے کہا جی پھر تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ مولوی ساری زندگی آپ کا محتاج اور دستے نگر رہے، اپنا کاروبار نہ کرے؟ میرے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو امین تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کی معیت میں اٹھائے جانے کی بشارت عطا فرمائے۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، زمینداری کریں گے، غلہ بوجھیں گے، پھل آپ اگائیں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیں، میرے آقا نے فرمایا جس مسلمان کے غلے میں سے پرندے کچھ کھا جائیں یا کیڑے وغیرہ کھا جائیں، اس کی فکر نہ کرنا، ضائع چلا گیا۔ اگر مومن ہے تو یہ سارا غلہ قیامت کے دن صدقہ بنا کر اس مومن کے نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ کر زمینداری رہا ہے لیکن نیکی کما رہا ہے۔ آپ کسان لوگ تو ہمارے محسن ہیں، آپ ہمیں غلہ مہیا کرتے ہیں، خوراک مہیا کرتے ہیں، لباس مہیا کرتے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ آخرت کو یاد رکھیں۔ نماز کا وقت ہے تو نماز میں حاضر ہوں، زکوٰۃ کا وقت ہے تو مالوں کو زکوٰۃ دے کر پاک کر لیں، اللہ رسول کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دیں۔ جب ایسا معاملہ ہوگا خود بخود آخرت کی بہتری صرف انہی چند باتوں میں نہیں کہ عبادات کی، بلکہ اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا، اس نے سلوک کرنا، یہ بھی آخرت کی تیاری ہے۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک سادہ سا دیہاتی صحابی آتا تھا. اتفاق ایسا ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول گرامی نے اشارتاً فرمایا کہ آنے والا آدمی جنتی ہے. کہتے ایک دن سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک جنتی آدمی آئے گا، وہی دیہاتی آیا. حضرت انس بن مالک سرکار کی بارگاہ کے خادم تھے، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. 10 سال کیسے بخت والے. آج الحمدللہ ہمیں ناز ہے. ابھی حضرت برادر محترم کہہ رہے تھے حضور ضیاء الامت کے قدموں میں ہمیں 10 سال بیٹھنے کا موقع ملا. ہمیں اس بات پر ناز ہے، فخر ہے. کوئی کہتا ہے میں نے پیر سیال کی اتنے سال خدمت کی، اس انس بن مالک کی عظمتوں کا کیا عالم ہے جس نے آمنہ کے لال کی 10 سال خدمت. کبھی سرکار کے لیے بستر بچھا رہے ہیں، کبھی دسترخوان لا رہے ہیں، کبھی کوئی خدمت، کبھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا حضور نے اسے جنتی کہا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کتنی عبادت کرتا ہے، کیا اعمال کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کی گاؤں چلا گیا، اس کو کہا میں تیرا مہمان ہوں. عرب لوگ مہمان سے خوش ہیں، کہتے ہیں لگے ٹھیک ہے آپ رہیں میرے پاس. کہتے ہیں میں نے اس کا جائزہ لیا. میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ اس کے اعمال کیسے، شب و روز کیسے، اس کی عبادت گزاری، شب بیداری، سحر خیزی کتنی ہے، کتنا یہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے. فرمایا میں نے اسے دیکھا سادہ سا آدمی ہے، اس نے ایک اونٹ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی زمین ہے، اس میں اپنا کام کرتا ہے، یعنی زمیندار ٹائپ آدمی تھا. آپ نے فرمایا کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں پڑھتا، کوئی زیادہ عبادات، زیادہ وظیفے نہیں کرتا. ہاں 2-3 باتیں میں نے اس میں دیکھی. فرمایا پہلی بات یہ دیکھی کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا تو ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر نماز میں حاضر ہو جاتا. کیا کرتا؟ نماز میں، نماز کے لیے حاضر ہو جاتا. ایک تو فرمایا وہ میرے پاس سوتا تو رات کو بعض اوقات آدمی کو جاگ آ جاتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اسے ان 2-3 دنوں میں دیکھا کہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے یا اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے منہ پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس حال بس مزید کوئی بات اس کی مجھے اتنی. میں نے کہا اچھا بھائی میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ آئے کیسے؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی. تو صحابہ ہماری طرح غلط بات نہیں کرتے تھے. حضرت انس بن مالک نے کہا سچی بات پوچھو تو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے فرمائے یہ معاملہ ہے، میں دیکھنے آیا کہ یہ جنتی کیا عمل کرتا ہے. حضور نے تیرے بارے میں اشارہ دیے کہ تم جنتی ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر کیا دیکھا؟ وہ صحابی پوچھنے لگا. آپ نے بتایا میں نے تمہیں یہ دیکھا یہ دیکھا. آپ نے فرمایا اچھا جو تم نے دیکھا وہ تو دیکھا، ایک بات میں بھی تمہیں بتا جو تو نے نہیں دیکھی. کیا؟ فرمایا جو تو نے دیکھا وہ دیکھا کہ میں نماز کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں انس، مجھے اللہ کی قسم ہے والذی بعثہ بالحق، جس نے میرے آقا کو رسول بنا کر بھیجا، اس اللہ کی قسم اٹھا کر میں تمہیں بتاتا ہوں میرا دل ہر کلمہ گو مسلمان کے کینے سے پاک. میں کسی کا حسد نہیں کرتا، کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا. حضرت انس کہتے جب اس نے یہ کہا نا مجھے خود ایک بات یاد آ گئی. فرماتے ہیں ایک دن میں رسول گرامی اپنے آقا و مولا محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول گرامی کی محبتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. میں نے اسی مستی میں عرض کیا یا رسول اللہ انی احبک حبا جما، میرے آقا میں شدید آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا دل کھول کر رکھا. میرے کریم آقا نے میرا ہاتھ تھاما اور ہاتھ کو یوں جھنجھوڑ کر فرمایا اے انس بن مالک اگر مجھ سے محبت ہے تو ہو سکے تو اس حال میں صبح و شام کیا کرو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور کینہ نہ ہو. گویا ہماری دنیا بھی آخرت ہے اگر ہم اللہ رسول کی پیروی کریں. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، جنازے پر جی نہیں جائیں گے، منہ نہیں دیکھیں گے. بات کیا ہے؟ چھوٹی سی ضد ہے. اگر تو ضد ختم کر کے، میں نے علماء سے سنا ہے بلکہ کتابوں میں آیا ہے کہ 2 مسلمان ناراض ہو تو جو پہلے راضی کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے. تو
آپ اپنی انا کا بت توڑیں. تو بہرحال برادران اسلام ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کے بارے میں آج سوچو میں نے کیا کیا. اگر آخرت کے بارے میں آج نہیں سوچیں گے دنیا میں مست رہیں گے، لیکن دنیا ہے کیا؟ کاروبار دنیا نہیں ہے، زمینداری دنیا نہیں ہے، دکانداری دنیا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ہر کام کے بارے میں مولانا روم نے کتنی پیاری بات کی. مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کو معاشو نکراؤ فرزند و زن. اگر بتایا نہ جائے کہ دنیا کیا ہے بندے اس سے کیسے بچیں گے؟ مولانا روم نے فرمایا بتاؤں تمہیں چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ سے غافل ہے تو ایک ککھوں کی کٹیا میں بھی ہے تو دنیا دار ہے، اور اگر اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو کوٹھی اور بنگلے میں بھی ہے، لیکن دل خدا کی یاد سے آباد ہے تو دنیا دار ہے. دنیا لباس حاصل کرنا، مکان بنانا، رہائش حاصل کرنا، اولاد، مال، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا نہیں ہے. ان میں کھو کر اللہ کو بھلا دینا، مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا ہے. چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرا و فرزند و زن، لباس، بیوی، بچے، یہ دنیا نہیں. دنیا ہے اللہ سے غافل ہو جانا. لہٰذا اگر امیر ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں، اور اگر غریب ہے لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے تو دنیا دار ہے. دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. اور آخری بات عرض کروں، حضرت علامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جو آخرت کو دنیا کے لیے بھلا دیتا ہے وہ جاتے ہوئے پھر پچھتاتا ہے، اور جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ مولا علی کی طرح نعرے لگاتا ہے، مسکراتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امیر آدمی تھے، ابتدائی عمر بڑی عیش پرستی میں گزری، لیکن جب توبہ کی امام اعظم کے شاگرد بنے، صحبت اولیاء میں آئے، ایسے محدث بنے کہ 1,00,000 حدیث برنوں کے زبان جاتے. آپ فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 3 ماہ میں علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرتا ہوں، 3 ماہ اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے جہاد کے لیے جاتا ہوں، 3 ماہ مکمل توجہ کاروبار پر دیتا ہوں، اور 3 ماہ صرف اللہ سے لو لگاتا ہوں. اتنا بڑا امیر آدمی جب دنیا سے جانے لگا، جو لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ہیں وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ لوگوں جب حضرت عبداللہ ابن مبارک کی موت کا وقت آیا تو آپ مسکرا بھی رہے تھے اور یہ قرآن کی آیت گنگنا رہے تھے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس کا معنی ہے ایسے انعام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. محدثین نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اسے آخرت والا گھر دکھایا جاتا ہے. جب آخرت والا گھر دیکھتا ہے دنیا کے گھر سے خود بیزار ہو کر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. گویا عبداللہ ابن مبارک جنت والا گھر دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اس انعام کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. جو آج آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اسے ایسا حسن انجام عطا کرتا ہے وہ دنیا سے مسکراتا جاتا ہے. لیکن اگر دنیا میں کھو کر اللہ کو بھول گئے، نہ نماز یاد نہ دین یاد، بچوں کا حافظ قرآن بننا بھی آخرت کی تیاری. آپ علماء سے پوچھیں، یہاں عموماً ذمہ داروں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا تھانے دار لگ جائے، لوگ آئیں گے جی کوئی سفارش کروائیں گے، بیٹا IG بن جائے، بہت ترا اونچا ہو جاتا ہے زمیندار کا. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافے کرے. لیکن سنیں حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا نا، جو قرآن کو یاد رکھے گا اور قرآن پر عمل کرے گا، اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اور اکیلا جنت نہ جا بلکہ اپنے گھر کے 10 وہ فرد جن پر جہنم قد وجبت علیہم النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، شفاعت تم کر دو، عنایت ہم فرما دیں گے.
آج بیٹا ڈی سی لگ جائے تو عزت ہے، لیکن اس باپ کی عزت کا عالم کیا ہوگا جس کے بیٹے کی سفارش پر اللہ گناہگاروں کو. عام علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا دو حدیثیں، دونوں میں ایک میں ہے کہ قد استوجب کل منھا النار، ہر ایک نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا تھا، یعنی عام گناہگار نہیں، جو پکے پاپی گناہگار جہنمی ہوں گے، حافظ قرآن اور عالم قرآن کی شفاعت سے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. اگر اتنے پاپیوں کے بارے میں اللہ دینداروں کی شفاعت قبول کرے گا تو عام گناہگاروں کے بارے میں تو زیادہ کرے گا. بتائیں اس دن اس بیٹے کی عزت کا عالم کیا ہوگا، اس کے باپ کی عزت کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے آخرت کی تیاری. آج آئیے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ کرے. اللہ آپ کو اور مجھے اس جہان سے کامیابی کے ساتھ واپس بلائے. وما علیہ. جزاک اللہ. قاری محمد عنایت حسین